بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک اسٹریس کیا ہے، اسٹریس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں، کازز کیا ہوتی ہیں، سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہوتی ہیں اور ہم اس کو پھر کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اسٹریس بنیادی طور پر ایک ایسا احساس ہے جو عموماً لوگوں کے اندر ہوتا ہے اور وہ اپنی مشکلات کو جو فیل کر رہے ہوتے ہیں، جن کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹریسرز اور اس طرح سے جو اسٹریس ہے ان کی لائف کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اس طرح سے اس کا سامنا کرنے سے قاصر ہوتی ہیں، جس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے یہاں پر جو حالات ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں، ہم ان کی پیشین گوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، عموماً غیر متوقع مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ بہت بڑا اسٹریس لیول ہوتا ہے ہمارے جو لوگ ہیں، انڈیویجولز ہیں، ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ بے روزگاری جو ہے وہ اس کا لیول بھی، اس کا تناسب بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے عموماً لوگ جو ہیں وہ اسٹریس میں اور تناؤ کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بہت زیادہ لوگوں کے اندر اسٹریس ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اسٹریس کو اس طرح سے مینیج نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں اور اس طرح سے اسٹریس لیول جو ہے وہ بہت ہی ہائی رہتا ہے اور ان کے اندر ڈفرینٹ سائیکولوجیکل، میڈیکل اور فزیکل جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسٹریس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بنیادی طور پر اسٹریس کی 3 علامات ہوتی ہیں، جس کو ہم سائیکولوجیکل کہتے ہیں، فزیکل کہتے ہیں اور میڈیکل کہتے ہیں۔ اگر ہم سائیکولوجیکل کی بات کرتے ہیں تو انسان جو ہے اس کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے، ایک طرح سے وہ انگزائٹی کا شکار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ توجہ دینے میں مشکلات ہونا، فیصلہ کرنے میں اسے دشواری کا شکار ہونا، دشواری محسوس کرنا۔ اس کے علاوہ رونا آنا، کیونکہ جب انسان کے حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں تو انسان بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے اور بے بسی فیل کرتا ہے، تو اس وجہ سے پھر اسے ایک طرح سے رونا آتا ہے، جو کہ سائیکولوجیکل علامات ہیں۔ اگر ہم فزیکل علامات کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ مسلز ہوتے ہیں، خصوصاً ہماری گردن ہے، ہمارے یہ جو مسلز ہیں، ان کے اندر ایک طرح سے پین رہنا، تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے خصوصاً یہ جو سامنے والا فور ہیڈ ہے، ہمارا ماتھا ہے، اس کے علاوہ ہماری آنکھوں کے اندر تناؤ رہنا، ان جگہوں کے اوپر تناؤ رہنا بہت زیادہ، جو کہ فزیکل جو ہے وہ اس کی علامات میں سے شامل ہے۔ اسی طرح سے کھانا اچھا نہ لگنا، دل نہ کرنا کھانا کھانے کا۔ اس کے علاوہ انسان کی جو سیکچول ڈیزائر ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے جو اس کی ایک میریٹل لائف ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان جو فزیکل سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، علامات ہیں، اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خصوصاً میریٹل جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر سر درد رہنا اور نیند نہ آنا۔ اس کے علاوہ پورے سانس کا جو ہے وہ سانس کے اندر دشواری محسوس کرنا، جو کہ فزیکل علامات میں شامل ہے۔ اگر ہم میڈیکل علامات کی بات کریں تو اگر اسٹریس لیول یا اسٹریس جو ہے وہ زیادہ عرصے تک رہے گا تو جو انڈیویجول ہے اس کو ڈفرینٹ ٹائپ کی میڈیکل جو علامات ہیں، جس کے اندر بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، یہ عام سی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن بند ہوتے محسوس کرنا یا کبھی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہونا محسوس کرنا، یہ اسٹریس لیول کے اندر جو ہے میڈیکل ریزنز کے اندر یہ ایک چیز جو ہے وہ آپ فیل کریں۔ اس کے علاوہ جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کو فلو، اس کے علاوہ نزلہ زکام رہنا
اس کے علاوہ ڈپریشن فیل کرنا، یہ ساری جتنی بھی علامات ہیں یہ میڈیکل علامات کے اندر جو اسٹریس کی علامات ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی ریزن سب سے بڑی تو یہ ہے کہ انپریڈکٹیبل ماحول جو ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، انسٹیبلٹی ہونا، اس کے علاوہ بے روزگاری جو ہے یہ بہت بڑی اسٹریس جو ہے، اسٹریس کی بہت زیادہ پریشر کا شکار رہنا، لائف کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو جانا، ایک ایسا سانحہ ہو جانا جس کے وجہ سے انسان جو ہے وہ اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے بارے میں فکر مند رہنا، یہ بھی اس کی علامات میں سے شامل ہے۔ اس کے علاوہ بے روزگاری ہے، اس کے علاوہ حالات کا کنٹرول میں نہ ہونا، جیسے میں نے بات کی کہ اگر انسان کے جو حالات ہیں کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں تو انسان اریٹیبلٹی کا شکار رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیلپ لیسنس فیل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو رونا بھی آتا ہے کیونکہ حالات کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی انسان جو ہے وہ امتیازی سلوک کا بھی شکار رہتا ہے، کہیں پہ اس کو اس کی جو کاسٹ ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کا جو جیوگرافیکل سینیریو ہے یا جیوگرافیکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ایک امتیازی سلوک کی ریزنز ہو سکتا ہے۔ ہم سٹریس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں؟ مینیج کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن کو ہم کوپنگ اسٹریٹجیز کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ سٹریس کا شکار ہیں تو آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، ٹیک ریسٹ فرام یور ورک، یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس طرح کا بھی کام کریں اس سے آپ کو ریسٹ لینا چاہیے، آپ تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ پارکس ہیں ان کو وزٹ کریں، اسی طرح سے میڈیٹیشن کریں، ڈیپ بریدنگ کریں، اسی طرح سے آپ جو ہے آپ کے جو مسلز ہیں ان کی پوری جو ہے وہ مسل ریلیکسیشن ٹیکنیک جو ہے وہ اپلائی کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے یوگا کریں، یوگا کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ لافنگ تھراپی ہے وہ اپلائی کریں۔ اس کے علاوہ اپنے فرینڈز کے ساتھ سوشلائزیشن کا میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حصہ، ایکسرسائز کریں، کاؤنسلنگ کروائیں، اپنی ڈائٹ کے اوپر خاص خیال رکھیں ڈائٹ کا، اور ٹائم مینیج کریں۔ جب ٹائم مینیج ہوگا آپ کا تو آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ چند ٹپس ہیں، چند اسٹریٹجیز ہیں، ٹیکنیکس ہیں جس کے تھرو آپ اپنی سٹریس لیول کو کم کر سکتے ہیں اور اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں یہاں پر دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی، اور بھی ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے۔ تھینک یو فار لسننگ اینڈ واچنگ دس ویڈیو۔ تھینک یو۔